معاذ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے مسائل ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں، یعنی اتنی اس کی مشکلات ہیں، اور اس طرح کے الفاظ اس نے معاذ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں بولے۔ 8ویں نمبر پر یہ جو جتنی گفتگو سننے کو اس کی مجھے ملی ہے، اس میں وہ مکالمے کا، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا دعوے دار ہے کہ اے اللہ، اے خدا، میں یہ کہتا ہوں، میں تو اس سے پوچھتا ہوں، پھر کہتا وہ مجھے جواب دیتا ہے، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا اس کا انداز ہے یا دعویٰ ہے، یہ بھی بہت بڑی توہین ہے، اللہ کی ذات پر افتراء ہے۔ اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی اس کی رب سے اس کی حیثیت ہی نہیں کہ یہ گفتگو کرے اور مکالمہ ہو، اللہ اس کو جواب دے، یا اس کی یہ صلاحیت ہو کہ یہ رب سے کلام کر سکے جس کلام کا، جس انداز میں اس کا دعویٰ ہے۔ تو اس طرح اس نے ذات باری تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ 9ویں نمبر پر اس نے رب ذوالجلال کی صفات پر اعتراض کیا ہے، یعنی ذات پر اعتراض علیحدہ ہے، اور ذات کی جو صفات ہیں رب ذوالجلال کی، اس پر اعتراض علیحدہ ہے، اور اس نے رب ذوالجلال کو حاجت روا، مشکل کشا ماننے سے انکار کیا ہے، معاذ اللہ، کہ رب ذوالجلال کے اختیارات جو ہیں، جو امر کن اس کا ہے، اس کا اس نے انکار کیا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اس نے جو رب ذوالجلال کی طرف سے دعوت ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس چیز پر بھی اس نے تنقید کی ہے کہ اللہ ایسے کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو معاذ اللہ یہ یعنی تنقید توہین کے 10 بڑے ابواب ہیں اس کی گفتگو کے اندر، اور اس میں آگے اگر تفصیلاً ہر جہت پر جو کفریات مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں تو بہت لمبا سلسلہ ہے۔ یہ شخص اپنے طور پر صوفی ہونے کا دعوے دار بھی ہے، معاذ اللہ تصوف کفریات کو نہیں کہا جاتا، اور یہ جو ایجنڈا ہے وحدت ادیان کا امریکہ کی طرف سے، اور بالخصوص سندھ کے اندر بڑی فنڈنگ کی گئی ہے کچھ چینلوں کو سندھی زبان کے اندر اسلام کے خلاف، وہ اسی طرح کی یہ سارے کرتوت ہیں ان کے، اور یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو امریکہ بیٹھ کر یہاں پاکستان کے اندر کچھ چینلوں کے ذریعے سے دین کے خلاف بغاوت کروا رہا ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے۔ اس نے اپنی گفتگو میں جو بات کہی وہ میں آج کچھ لوگوں کو وارننگ کے لحاظ سے بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس طرح کا ایک ماحول چاہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری ماں جو ہے، یعنی یہ بتاتا کہ میں ایسا کیوں ہوں، میری ماں جو ہے وہ مجھے مندر میں بھی لے جاتی تھی، گرجے میں بھی لے جاتی تھی، مجلس میں بھی لے جاتی تھی، وہ ہر طرح کے لوگوں میں مجھے لے جاتی تھی، خواہ وہ کرسچن ہوں، خواہ وہ کوئی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور میرا باپ بھی ماں کو روکتا نہیں تھا کہ تو میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے۔ تو میں نے اس ماحول میں کہ میں صوفی، میری ماں جو ہے وہ صوفیانہ طبیعت کی تھی، اس کے بقول یہ بد دین ہونا اور لبرلس انداز میں وحدت ادیان کا قائل ہونا، اس کو وہ تصوف کہتا ہے، اور پھر اپنی ماں اور اس کے لحاظ سے اپنا انداز بیان کرتا ہے۔ تو اس گفتگو کے لحاظ سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اب چند ضروری وضاحتیں کہ اس کا شرعی طور پر اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور پھر اس جرم کی سزا کیا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے ہمیں قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق آج بھی ایمان میسر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جس طرح کی اس شخص نے گفتگو کی جب جاہلیت کے اندر ابو جہل کے ٹولے کے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، تو
تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے، رب ہوتا کون ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اس کی قدر کو جاننے کا حق تھا۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے، رب کو جسم ماننے والے، رب کے لحاظ سے مؤنث کی باتیں کرنے والے، رب کے لحاظ سے اس طرح کے سارے تصورات جسمانیت کے اور مادیت کے بنانے والے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر پہچانی نہیں کہ یہ بات رب کے موضوع پر کر رہے ہیں اور کتنی گری ہوئی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نوح میں یہ ارشاد فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کے لیے وقار کی بات نہیں کر رہے، اپنے اللہ کی عزت اور احترام کی بات نہیں کر رہے، اللہ کے لحاظ سے تم اتنی بے ادبیاں کر رہے ہو۔ یہ للہ وقارا کی ایک تفسیر کے لحاظ سے یہ اس وقت بھی جھنجھوڑا گیا تھا کہ ذات باری تعالی تمہارے وہم سے، خیال سے، گمان سے، تصور سے کہیں بلند و بالا ہے، تم کبھی بھی اسے اپنے اوپر یا مخلوقات کے اوپر قیاس نہ کرو۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم یہاں موجود ہے تو پہلے نمبر پر خود رب ذوالجلال کی توقیر کا حکم دیا گیا قرآن مجید برہان رشید میں۔ اور تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ ورد وظیفہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بندہ اعتراف کرتا ہے کہ رب ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، جو چیز بھی اس کی الوہیت کے منافی ہے رب اس سے پاک ہے۔ یہ ہمیشہ ایک طریقہ دیا گیا امت مسلمہ کو، اور انسان کی تخلیق کے وقت جب فرشتے کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، رب تیری تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری عیوب سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور پھر ایسے ایسے انسان انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، صالحین، مقربین تسبیح بیان کرنے کے لیے آئے کہ جن کا انداز فرشتوں سے کہیں اونچا تھا۔ افسوس کہ اس جیسے ناہنجار بھی انسانی شکل میں شیطان، جو آج جس نے سندھ کے اندر سندھی زبان میں یہ سارے خرافات بکے کہ تقدیس کا مضمون اتنا اہم مضمون ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کے لحاظ سے لفظ سبحان کا استعمال کیا گیا۔ جب بھی کفار نے اللہ کی الوہیت کے خلاف باتیں کی، جس انداز میں بھی کی، تو حکم آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب جو رب العزت ہے وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے نبیوں نے ہر زمانے میں سبحان کہہ کر اللہ کی ذات کا دفاع کیا، اللہ کی صفات پہ پہرا دیا، اللہ کی ناموس، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات پر پہرا دیا۔ اور آج ہم اللہ کے گناہگار بندے اسی موضوع پر اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اپنے جینے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہماری اس معمولی سی کاوش کو قبول کر لے کہ یہ جس نے یہ بکواس کی ہے، جن کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور ہم اسی آیت کے ساتھ اپنی گواہی پیش کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور یہ کہتے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب جو ہے وہ
پاک ہے، ایسا رب جو کہ اعلیٰ ہے، ایسا رب جو کہ عظیم ہے۔ اور اس سلسلہ کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں احکام دیے، اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، ان کو اس وقت اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ طبرانی معجم اوسط کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہمیں کیا ہدایت کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6319 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ۔ فرمایا تم اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ تم کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی ذات میں ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے اندر اپنی عقل نہ دوڑاؤ، چونکہ تمہاری عقل ناقص ہے، اس ذات کی کسی تجلی کی ایک جھلک کے سامنے بھی پوری نہیں اتر سکتی۔ فرمایا تم تفکروا فی آلاء اللہ، آلہ ہے اللہ کی نعمتیں، کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر تدبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے اللہ کی بڑائی کو دیکھو، اور خود اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو۔ یہاں عقل دوڑاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے اور پورے نہیں اتر پاؤ گے، اور شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کو سامنے رکھ کر اس طرح کے یہ جو گماشتے ہیں، ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اجسام کو سامنے رکھا ہوا ہے، انسان کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کی ذات کو سوچ رہے ہیں، اور وہی چیزیں اللہ کی ذات کے اندر اس کو منطبق کرنا چاہتے ہیں۔ خواہ کوئی اس کو تصوف کا نام دے، خواہ کوئی اس کو جدید اپنے براڈ مائنڈڈ ہونے کا اس کو ہو، یا جو بھی صورتحال ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ رب کی آلاء میں، نعمتوں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، چلتی ہواؤں میں، بہتے دریاؤں میں، بہاروں میں، پھولوں میں، شبنم میں، ہر چیز میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، لیکن فرما وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل کو روک کے رکھو۔ یہ عقل کی آزمائش ہے کہ تم یہاں تمہارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ تم پورے اتر سکو، تو پھر تم رب ذوالجلال کے لیے وہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤ گے جو اس کے شایان شانی نہیں ہے۔ تو اس واسطے تم اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف، جس کا فرد یہ شخص بھی ہے امر جلیل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے نشاندہی فرمائی تھی کہ تخلیق کے مسئلے پر کچھ لوگ گفتگو کریں گے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اللہ کیسے بنا، پھر اللہ کی معاذ اللہ ماں کون ہے یا ماں نہیں ہے، یا کیا صورتحال ہے، وہ کیسے عدم سے وجود میں آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں کرے گا وہ شیطان قرار پائے گا۔ اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ کتاب الایمان مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 214 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، فیقول، وہ کہے گا، سوال کرے گا، من خلق کذا، من خلق کذا،
یعنی تم سے پوچھے گا آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، حیوان کس نے پیدا کیے. فرمایا یہ پوچھتے پوچھتے حتی یقول لہو، یہاں تک کہ وہ آنے والا یہ بھی پوچھے گا من خلق ربک، معاذ اللہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. یعنی وہ باقی ہر چیز پر ربوبیت کو بھی قیاس کرے گا، باقی یعنی مخلوقات پر خود خالق کو بھی قیاس کرے گا کہ لوگوں کی پہلے روٹین بنائے گا. جب ہر شے کا خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، نباتات کا خالق ہے، جمادات کا خالق ہے، تو پھر وہ اسی میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہے گا من خلق ربک، معاذ اللہ پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. تو سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اعوذ باللہ من